بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، بات بات پر شک کرتا۔ ایک دن اسی شک میں آ کر طلاق دے ڈالی۔ میں بہت روئی اور میکے چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میکے منانے کے لیے آیا اور بہت رو کر معافی مانگی اور بولا کہ حلالہ کر لو۔ میں نے صاف انکار کر دیا، پر اماں بولی کہ طلاق یافتہ عورت کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ میں مجبور ہو گئی۔ جب میرے شوہر نے میرا نکاح اپنے دوست سے کروا دیا، لیکن وہ صرف رات کے 3 بجے اندھیرے میں کمرے میں آتا اور اندھیرے میں ہی واپس چلا جاتا۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر روشنی جلا دی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے۔ میں ایک اچھے، خوشحال اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ گھر میں ہر سہولت موجود تھی اور سب بہن بھائی مناسب حد تک پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی، اس وقت تک میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن اور میرے لیے 7 ہی رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ ہم دونوں بہنیں خوبصورت اور متناسب جسامت کی حامل تھیں۔ ہم جو بھی پہن لیتے ہم پر جچ جاتا، جبکہ ہماری بھابیاں شادی کے وقت تو سمارٹ تھیں، مگر ایک بچے کے بعد وہ خاصی بے ڈھب ہو چکی تھیں۔ اب ہم دونوں بہنیں ان کے سامنے ہر قسم کے فیشن والے کپڑے پہنتی تو وہ کچھ جیلس سا محسوس کرتی تھیں۔ بھائی بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہماری برملا تعریف کر دیتے تھے۔ اب جب کہ ہمارے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے تو مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ بھابیاں چاہتی ہیں کہ ہماری شادی کسی بہت اچھی جگہ نہ ہو۔ خاص طور پر چھوٹی بھابی تو مستقل یہی مشورہ دیتی رہی کہ رمشا کی بعد میں کریں گے، وہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ مگر ہمارے والدین یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ساتھ ہی دونوں بیٹیوں کے فرض سے آزاد ہو جائیں۔ انہی دنوں یورپ سے ہماری خالہ کے آنے کا وقت ہوا۔ خالہ جب بھی آتی تھیں ہمارے گھر میں ہی رکتی تھیں اور یہاں سے ہی باقی سب رشتہ داروں کے ہاں ملنے ملانے چلی جایا کرتی تھیں۔ اس بار تو 4 سال بعد آئی تھیں۔ ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور ہمیں گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ کہنے لگیں کہ تم دونوں تو کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ ہم اس طرح کی تعریف سن کر شرما گئے۔ ویسے ہم دونوں بہنوں میں سال بھر کا ہی فرق تھا اور ہم برابر ہی لگتی تھیں، اسی لیے ہم باجی آپی کا تکلف بھی نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نام سے ہی پکارتے تھے۔ ہم دونوں میں دوستی بھی بہت تھی، بلکہ ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے۔ خالہ کے آنے سے گھر میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ تھیں بھی بہت ایکٹیو اور زندہ دل، کوئی پل خالی نہیں بیٹھتی تھیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتی ہی رہتی تھیں۔ ابھی بھی کبھی کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتی تو کبھی کوئی ان سے ملنے چلا آ رہا ہوتا اور گھر میں ایک تقریب جیسا ماحول بن جاتا تھا۔ ان دنوں امی بھی ہم بہنوں کے لیے رشتے دیکھ رہی تھیں تو دوسری جانب خالہ بھی بچوں کے رشتے کرنے ہی آئی تھی۔ یوں خالہ کے بیٹے سے میری بہن کا رشتہ پکا کر دیا گیا اور میرے لیے آئے ہوئے رشتوں میں سے ہی ایک رشتہ منظور کر لیا گیا۔ کیونکہ خالہ مختصر وقت کے لیے آئی تھیں تو میرے لیے منظور شدہ رشتے کی زیادہ چھان بین بھی نہ ہو سکی۔ ویسے میرے ہونے والے شوہر بظاہر شکل و صورت کے بھی اچھے تھے اور نوکری بھی عمدہ تھی۔ بظاہر تو کچھ بھی ایسا نظر نہ آتا تھا جو پریشان کن ہوتا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر ہونے لگیں۔ اس وقت گھر کے سبھی لوگ بہت مصروف ہو گئے، مگر اس وقت بھی چھوٹی بھابھی کا رویہ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ جہاں سب خوشگوار موڈ سے تیاریوں میں مگن تھے، وہیں وہ اکھڑے ہوئے رویے کے ساتھ مارے باندھے دیے گئے کام انجام دے رہی تھی۔ مگر اس وقت سب ہی اتنے مصروف تھے کہ کسی نے بھی اس بات کو زیادہ توجہ نہ دی۔ میں نے بھی یہی سوچ کر توجہ نہ دی کہ کاموں کی تھکن کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی ہوں گی۔ بڑی بہن کا تو زیادہ سامان لینا نہیں تھا، اسے تو شادی کر کے 1 ہفتے بعد ہی یورپ چلے جانا تھا، اس لیے اس کے صرف کپڑے اور زیور لیے گئے، مگر میرے لیے تو ہر چیز ہی خریدی گئی۔ اور یوں یہ طوفانی تیاریاں ہماری شادی تک جاری رہیں۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ بہن شادی ہال سے دوبارہ اپنے گھر کے وہاں ایک کمرہ دلہن کے لیے سیٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ ایک دن کے فرق سے ہم دونوں کا ولیمہ بھی انجام پا گیا اور یوں ہماری نئی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ شادی کے بعد 15 دن تک تو جب تک خالہ کے جانے کا وقت نہ ہوا، میری اور بہن کی مشترکہ دعوتوں میں ہی وقت گزر گیا۔ جب بہن اصل میں مجھ سے رخصت ہو کر پردیس سدھاری تو پھر حقیقی معنوں میں مجھے احساس ہوا کہ میں اب کسی نئے گھر اور سسٹم کا حصہ بن چکی ہوں۔ میرے شوہر کی عادت اور فطرت شروع میں تو پتہ نہ چلی، یا شاید میں نے غور ہی نہ کیا کہ آنے جانے میں اتنی مصروف تھی۔
اب جو گھر میں ٹکی اور معمولات زندگی شروع ہوئے تو احساس ہوا کہ میرے شوہر کچھ شکی مزاج کے ہیں۔ میں تو اپنی وہی آزاد فطرت سے ہی سب سے مل جل رہی تھی۔ دعوتوں میں بھی کزن سے ہنسی مذاق سب چلتا رہا اور مجھے علم ہی نہ ہوا کہ وہ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے مجھ پر طنز کے تیروں کی برسات کر دی۔ جب وہ شروع میں مجھے کچھ ایسا کہتے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ہم بہنیں ہوتی یا بھابیاں سب کو پہننے اوڑھنے اور بات چیت کی مکمل آزادی تھی، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ کون سی بات یا کس چیز پر ان کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ میرے شادی کے سارے کپڑے جدید فیشن کے مطابق ہی سلے ہوئے تھے اور شادی سے پہلے مجھے ایسے ہی لباس میں پسند کیا گیا تھا، مگر اب تو میری ہر چیز پر اعتراض تھا۔ میرے لباس پہننے کے قابل نہیں تھے، میک اپ اور سجنا تو بازاری عورتوں کا کام تھا۔ اس سب کے بعد ایک بھاری بھرکم برقع مجھ پر لاد دیا گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اگر ان کو اس ٹائپ کی لڑکی چاہیے تھی جو بالکل غلام بن کر رہے تو پھر ایسا ہی رشتہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو وہ حال تھا کہ ایک اڑتی تتلی کو لا کر کسی ڈبیا میں بند کر دیا جائے اور پھر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ دیکھ کر اور اسے اذیت دے دے کر مزے لیے جائیں۔ میرے شوہر کا بھی کچھ یہی مزاج تھا۔ جب میں شادی کے بعد برقعے میں اپنے میکے گئی تو سب مجھے اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سادہ لباس، دھلا ہوا چہرہ اور بجھی ہوئی صورت۔ میں تو اس طرح جانا ہی نہ چاہتی تھی، مگر کب تک نہ جاتی۔ بہت دن گزر گئے تھے اور میری امی کے بار بار فون آ رہے تھے کہ تمہاری بہن تو پردیس چلی گئی ہے، مگر تم تو اس شہر میں ہو، پھر بھی اتنے دن گزر گئے تم ملنے نہیں آئی۔ اب مجھے جب اس طرح سے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی پیلا پڑ گیا اور میرے والد کے چہرے پر بھی تفکر کی لکیریں ابھر آئیں، جبکہ دونوں بھابھیوں کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بلکہ انہوں نے تو باتوں باتوں میں مجھے کتنی ہی باتیں جتا دیں اور میں لب کاٹتے ہوئے خاموشی سے سنتی رہی۔ اس دوران میرے شوہر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایسے بیٹھے رہے کہ کسی کو ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اب میری زندگی سخت مشکل کا شکار ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے شوہر کا رویہ بہت ہی عجیب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر بات پر شک کرتے، میں اکیلی کہیں جا بھی نہ سکتی تھی۔ گھر پر بھی اگر کوئی مرد رشتہ دار آ جاتا تو میں سخت خوفزدہ ہو جاتی کہ سلام یا خیریت دریافت کرنے پر بھی بعد میں مجھے کتنی ہی باتیں سننا پڑتی تھیں۔ ایک دن میری ساس نے اپنی بہن اور بچوں کی دعوت رکھی۔ میں سارا دن کچن میں مصروف رہی تھی، اسی لیے میں پسینے میں بھیگی ہوئی اور بحال ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے ساس کے کہنے پر میں نے نہا دھو کر ایک ہلکا کام والا سوٹ پہن لیا اور ہلکی سی لپسٹک لگا کر کمرے سے نکل آئی۔ میں اس سے پہلے ان لوگوں سے ملی نہ تھی کیونکہ یہ لوگ باہر رہتے تھے۔ اب آئے ہوئے تھے تو ساس نے بہن کو دعوت پر گھر بلا لیا تھا۔ میری ساس جس طرح بچے بچے کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ کم عمر کے بچے ہوں گے، مگر جب وہ آئی تو ان کے 4 جوان بیٹے ساتھ تھے۔ میں سب کو سلام کر کے کھانا لگانے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ان لوگوں نے میری بہت تعریف کی۔ ان کے لڑکے کافی شوخ مزاج کے تھے اور مجھ سے بھی کھل کر مذاق کر رہے تھے۔ میں شوہر کے چہرے کے آتے جاتے رنگ دیکھ کر اندر ہی اندر خائف ہو رہی تھی۔ وہ لوگ میرے لیے کافی تحائف وغیرہ بھی لے کر آئے تھے۔ رات گئے جب وہ رخصت ہوئے اور میں کچن سمیٹ کر کمرے میں واپس آئی تو میرے شوہر نے مجھ پر غلیظ الزامات کی بارش کر دی۔ میں نے جب صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کی تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ جب وہ تھک گئے تو ایک طرف لیٹ کر سکون سے سو گئے، جبکہ میں اپنے سوجے ہوئے منہ اور درد سے بلکتے وجود کو سنبھالے گھٹی گھٹی سسکیوں میں نیچے فرش پر ہی پڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ میں جو اتنی پڑھی لکھی، خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی، وہ اب اس طرح شوہر سے پٹ رہی تھی۔ پوری رات میں اسی خود ترسی میں مبتلا رہی، جبکہ میرے شوہر کو تو کچھ فرق بھی نہ پڑا۔ وہ تو صبح اٹھے اور آرام سے تیار ہو کر چلے گئے، جبکہ میں پوری رات تیز بخار میں پھنکتی رہی۔ جب میں کافی دیر تک باہر نہ گئی تو میری ساس نے کمرے میں جھانکا اور میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا اور چائے کے ساتھ دوا کھلائی۔ وہ بیچاری بھی شرمندہ سی ہو رہی تھی کہ جب میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی حرکت کا۔ میرے شوہر کا ایک بار جو ہاتھ اٹھا تو پھر یہ تو آئے دن ہی ہونے لگا۔ اب تو میں اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ
दूध वाले या सब्जी अखबार वाला होता या धोबी, मैं उनके लिए भी दरवाजे पर ना जाती, मगर होनी को कौन टाल सकता है। मेरी सास कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास दूसरे शहर चली गई थी और अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। एक दोपहर धोबी कपड़े लेकर आया। धोबी जब भी आता था मेरी सास उसे अंदर बिठाकर कपड़े चेक करके लेती थी। मैंने भी उसे अंदर बुलाकर बिठा लिया और कपड़े गिनने लगी। जो कपड़े लाता था ये पुराने धोबी का बेटा था और कुछ दिनों से यही कपड़े लाने और ले जाने का काम कर रहा था, क्योंकि उसके बाप की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। मैं कपड़े गिनने में मसरूफ थी। इतने में उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने बरामदे में रखे कूलर की तरफ इशारा कर दिया कि वहां से उठकर पी लो। वो उठकर बरामदे में चला गया। दरवाजा बाहर का पूरा बंद नहीं था। इतने में मेरे शौहर घर में दाखिल हुए। पहले तो दरवाजा खुला होने पर गालियां निकालने लगे थे कि इतने में धोबी को देखा जो अंदर से आ रहा था। एक नौजवान को इस तरह घर में देखकर वो आपे से बाहर हो गए। उसी वक्त उन्होंने मुझ पर नंगे इल्जामात की बौछार कर दी। उस धोबी ने ये देखा तो वो भी घबरा गया। उसने लाख सफाई देनी चाहिए, मगर मेरे शौहर तो बिल्कुल अंधे हो चुके थे। उन्होंने उसको भी धक्के देकर घर से निकाल दिया और उसी पर बस नहीं किया, बल्कि खड़े खड़े मुझे तलाक भी दे दी। मैं बड़ा रोई और फिर अपना सामान समेट कर मेके वापस चली आई। मेरे घर में भी इस खबर से एक कोहराम मच गया था। मेरे अब्बू भी दिल पकड़ कर बैठ गए और अम्मी की भी हालत खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने शौहर की मर्जी में खुद को ढालने के लिए अपने आप को मिट्टी कर लिया था, फिर भी मुझे इस सब का क्या सिला मिला था। कुछ दिन तो किसी बात का एहसास ही ना हुआ, बस कमरे में बंद रोती रहती थी। मगर कब तक? भाभीयों का रवैया निहायत तहकीर आमेज होता जा रहा था। वो मुझसे कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इस तरह से तलाक दे दी। कभी कहती कि सास भी घर में नहीं थी, तुमने किसी मर्द को घर के अंदर बुलाया क्यों था। फिर आंखों ही आंखों में मानी खेज इशारे करती। मैं ये सब कुछ देख कर दुख कर रही थी और परेशान हो रही थी, और मुझसे भी ज्यादा मेरी अम्मी परेशान थी। एक तरफ मेरी बहन थी जो निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, तो दूसरी जानिब मैं जो कुछ ही अरसा में तबाह हो गई थी। अभी मुझे अम्मी के घर आए एक माह ही हुआ था कि एक दिन मेरे शौहर ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं तो उन्हें देखकर हैरान थी, मगर अम्मी ने तहम्मुल से काम लिया और उन्हें ले जाकर घर में बिठाया। वो सर झुकाए बैठे थे और शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि उनसे गलत फहमी की वजह से ये सब हुआ है। बाद में धोबी का बेटा अपने बाप के साथ आया और उसने सब बात बताई थी। बस उस वक्त तक मेरा गुस्सा भी उतर चुका था, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत ज्यादती हो गई है। अब भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके यहाँ आया हूँ। अम्मी ने खामोशी से उनकी बात सुनी। मैं भी दरवाजे से लगी ये सब सुन रही थी। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने कहा कि मेरी बात पर यकीन ना हुआ था। मैं क्या उस धोबी से भी गई गुजरी थी? वैसे भी अब तो आप मुझे 3 तलाकें दे चुके हैं और मुझ पर इल्जामात लगाकर मुझी को जलील कर चुके हैं, तो अब इस शर्मिंदगी का क्या फायदा। वो उस वक्त तो उठकर चले गए और मैं अपने नसीबों को रोती रही, मगर कुछ ही दिन के बाद वो दोबारा आ गए और रो रो कर मुआफी मांगने लगे। अम्मी ने भी कहा कि अब तुम्हारी मुआफी से हो क्या सकता है, तो कहने लगे कि अगर ये राजी हो जाती है तो मैं हलाला करवा लेता हूँ। ये सुनकर मैं चीख पड़ी और रोते हुए वहां से चली गई। बाद में मेरी अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, तलाक याफ्ता औरत का मुआशरे में कोई मकाम नहीं होता। तुम्हारे सामने है, अभी तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तो भी तुम्हारी भाभीयों के मिजाज तुम्हें नजर आ ही रहे हैं। जब हम न रहे तो तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी मानो तो इस तजवीज पर अमल करके दोबारा से अपना घर बसा लो। उसके बाद अम्मी ने मुझे काफी मजबूर किया और मेरे शौहर ने भी कहा कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर चुका हूं। अब मेरी इद्दत भी पूरी हो चुकी थी और मुझ पर सबका प्रेशर भी था, जबकि मेरा दिल इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी ना था। मगर फिर भी मैं इस तजवीज पर राजी हो गई। मेरे पहले शौहर ने काफी दूर एक फ्लैट किराए पर लिया और मैं वहां मुंतकिल कर दी गई। फिर उसने किसी से मेरा निकाह पढ़वा दिया, मगर मुझे इल्म ना हुआ कि वो कौन था। जब रात हुई तो मैं फ्लैट में अकेली थी। मैं काफी देर इंतजार करती रही, मगर जिससे मेरा निकाह हुआ था वो आया नहीं। रात के कोई 3 बजे का वक्त था। जब मैं गहरी नींद में थी तो कोई मेरे कमरे में आया और अंधेरे में ही हकूक़े ज़ौजियत अदा करके जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। मैं तो हैरान ही थी, पर अब ये सब तो बर्दाश्त करना ही था। अब हर रोज सुबह मेरी अम्मी मेरे पास आ जाती थी
اور رات کو چلی جاتی تھیں۔ ہر روز رات میں 3 بجے کے قریب میرا اجنبی شوہر آتا اور اندھیرے میں ہی چلا جاتا۔ میں اس دوران یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر میں اس حلالے پر راضی ہی کیوں ہوئی ہوں، اس شوہر کے لیے جس نے مجھے اتنی اذیتیں دی تھیں، اور اب پھر مجھے اس اذیت سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی اور آنے والے وقت سے ڈرتی تھی کہ میرا شوہر جتنا شکی مزاج تھا تو کیا وہ اس طرح کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہنے کے مجھے تانے نہیں دے گا۔ یہی سوچیں مجھے اپنے گھر میں لیے ہوئے تھیں، اور دوسرا میرے اس اجنبی شوہر کا پراسرار رویہ۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر بات کے جواب میں خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ ویسے وہ مجھ سے محبت اور مہربانی سے پیش آ رہا تھا، مگر اس طرح اندھیرے میں آنا اور اپنی شناخت مجھ سے چھپانا مجھے بے حد الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک رات میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس کی حقیقت جان کر ہی رہوں گی۔ میں رات دیر تک جاگتی رہی، اور جیسے ہی مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندھیرے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا بستر کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کے آگے بڑھتے ہی لائٹ آن کر دی، اور پھر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسرے دن میری امی جب وہاں آئی تو کہنے لگیں کہ تمہارے پہلے شوہر نے 1 ماہ کا ٹائم دیا تھا اپنے دوست کو، اور 15 دن تو گزر چکے ہیں، اب 15 دن اور برداشت کر لو، پھر دوبارہ سے تمہارے پہلے شوہر سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ میں سر جھکا کر خاموش ہو گئی اور کچھ بھی نہ بولی۔ اسی طرح 15 دن مزید گزر گئے، اور 30 دن پورے ہوتے ہی میرا پہلا شوہر وہاں چلا آیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا، مگر پوری رات کے انتظار کے باوجود وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن میری امی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ ادھر میرا پہلا شوہر پاگلوں کی طرح میرے دوسرے شوہر کو تلاش کر رہا تھا، مگر اس کا کچھ بھی پتہ نہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ سب ہی اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے، خاص طور پر میرے پہلے شوہر کی تو بری حالت تھی، وہ تو غصے سے ابلے جا رہا تھا، مگر میں اس سب میں آخر کر کیا سکتی تھی؟ میں تو امی کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور اندھیرے میں ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 3 مہینے گزر گئے اور مجھ پر ایک نئی افتاد آن پڑی۔ مجھے اپنے وجود میں ایک اور زندگی کا احساس ہونے لگا۔ اس بات کا ذکر میں نے امی سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ اب کیا ہوگا۔ دوسری جانب میرے پہلے شوہر نے اب میری امی پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ کورٹ میں کیس کر کے خلا لے لیں، مگر اس بات پر میں راضی نہ ہوئی، بلکہ میں تو اب اس بچے کی وجہ سے جو میری کوکھ میں پل رہا تھا کسی بھی طرح واپس پہلے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب تو میری امی بھی سر پکڑے بیٹھ گئی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہاں تو سب کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ آخر میری امی نے میرے پہلے شوہر کو بھی بچے والی بات بتا دی۔ یہ سن کر تو وہ بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنے دوست کو قتل کر دے گا۔ معاملات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ میری بہن اور خالہ کو بھی ان باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ ہم رمشا کا ویزا بھیج رہے ہیں، ان حالات میں اس کا وہاں رہنا درست نہیں، آپ اسے ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ امی نے بھی یہی مناسب سمجھا، کیونکہ میرا پہلا شوہر قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ وہ مجھے اور میرے دوسرے شوہر کو قتل کر دے گا۔ چپ چاپ سے میں نے سفر کی تیاریاں کی، یہاں تک کہ بھابھیوں تک کو علم نہ ہونے دیا، اور میں ایک رات ایئرپورٹ سے یورپ کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میں اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ پہلے شوہر کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس نے کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد اسے بھی طلاق دے دی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس اذیت اور تکلیف سے بچ گئی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس اجنبی کا کیا ہوا جو رات کے اندھیرے میں آتا تھا؟ تو جناب، وہی تو اب میرے ساتھ ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے۔ اس رات جب میں نے ہمت کر کے لائٹ جلا لی تھی تو وہاں دھوبی کے بیٹے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر ہماری بات ہوئی تو پتا چلا کہ وہ تو کافی پڑھا لکھا ہوا ہے اور باپ کی مدد کے لیے یونیورسٹی کی چھٹیوں میں گھروں پر کپڑے پہنچانے کا کام کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان یہی طے ہوا جو ہم نے کیا۔ اس میں میری بڑی بہن میری رازدار تھی، اسی نے میرے اور میرے شوہر کے باہر جانے کے لیے تمام پیپرز تیار کروائے، اور ہم اس طرح ڈرامہ کر کے وہاں سے نکل آئے اور اب ایک خوشگوار زندگی جی رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔